جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا. تو سب مل کے کہیے مسلک اعلی حسرت کا نعرہ, ہاں مسلک اعلی حسرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد ماں جدائم تو سلطان دو عالم ہستی از تو دارم تمنا یا سہے جیلا مدد. عزیزان ملت اسلامیہ آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی اور امتی کا ثبوت دیتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے قدیم رواج کے مطابق بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبعل والعلم والحلم والحکم وعلیہ بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا فرمایا، بلکہ اللہ کا احسان عظیم یہ ہے کہ اس نے ایمان والوں میں پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں لوط علیہ السلام کے امتی میں نے پیدا کیا. اس نے ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کا پیروکار نہیں بنایا. اس نے ہمیں قوم ہود میں سے نہیں پیدا کیا. کیوں کہ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا کہنا نہ مانی تو اللہ نے ان کو سیلاب میں غرق کر دیا. قوم لوط وہ پیغمبر کا کہنا نہ مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آگ کی بارش فرمائی. اسی طریقے سے کوئی پیغمبر کے امتی اپنے پیغمبر کا کہنا نہ مانے تو کسی کو اللہ نے ہاتھی بنا دیا، کسی کو اللہ نے چوہا بنا دیا، کسی کو اللہ نے خنزیر بنا دیا.
لیکن قربان جائیے اللہ نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی میں پیدا فرما کر ہمارے مقام کو بلند والا کر دیا ہے۔ ہر پیغمبر یہی دعا کرتے تھے، مولا اگر تو ہمارے سر پر پیغمبری کا تاج عطا نہ کیا ہوتا، بلکہ اگر تیرے پیارے حبیب رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی میں پیدا کر دیا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ تو اسی لیے ہم اپنے قسمت پر جتنا ناز کریں گے وہ کم ہوگا، کیونکہ اس نے ہمیں رسول پاک کا غلام بنایا ہے، اس نے ہمیں مذہب اہل سنت کا پیروکار بنایا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہم پوری زندگی کسی بھی طریقے سے ادا کرنا چاہیں کر نہیں سکتے۔ ہاں ہمیں چاہیے کہ اس کا احسان کا یعنی جو ہے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے جس کے صدقے میں اس نے ہمیں جس کا امتی بنایا تو اسی کے بارگاہ میں ہمیشہ درود و سلام پیش کرنا چاہیے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود بھیجتا ہے، اور قرآن میں اعلان کر دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ تو ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے درمیان میں جو مبارک مہینہ رواں دواں ہے، یہ ماہ سفر المظفر کا مبارک مہینہ ہے۔ آج اس کا 16 تاریخ ہے۔ آنے والے چاند کے 25 تاریخ کو 2:38 پر حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے، اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہان ہے، تو کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں مدحا سرائی دول رضا کہ اس بلا میں پڑے میری بلا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نام نہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب میں رسول پاک کے در کا بھکاری ہوں تو یہ میرا مذہب اسلام جو ہے نا، یہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، دین پارا نان۔ اگر کوئی مدرسہ میں پڑھنے والا بچہ ہے اور فارسی جانتا ہو تو وہ توجہ کرے، پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، نان کہتے ہیں روٹی کو، یہ فارسی لفظ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا دین نان یعنی پارا نان نہیں، روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ اپنا پیٹ کے خاطر جو بھی منہ پہ آئے فتوا ٹھوک دوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو بھی آئے صحیح کا غلط، غلط کو یعنی جو ہے صحیح کر دوں، نہیں، یہ روٹی کا ٹکڑا مذہب نہیں ہے۔ مذہب تو یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن پیارے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں قریب قیامت ایک جماعت نکلے گی، ایک جماعت نکلے گی، وہ ایسی دین کی باتیں کرے گی، ایسی باتیں کرے گی کہ کبھی تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا، لیکن وہ جماعت حق سے نہیں ہوگی،
وہ دنیا دار ہوگی، اپنے پیٹ پرستی کے لیے وہ لوگوں کو غلط سلط مسائل بتا کر لوگوں کو ہموار کرے گی، لوگ اسی کا ہاتھ چومتے رہیں گے اور اچھے لوگوں سے دور ہو جائیں گے، اور جب لوگ اچھے لوگوں سے دور ہو جائیں گے تو شیطان ان پہ حاوی ہو جائے گا، جب شیطان ان پہ حاوی ہو جائے گا تو پھر وہ نیکیاں کرنے میں آگے بڑھیں گے نہیں، ہمیشہ گناہوں کی طرف اپنے لمحات کو لے کے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دین، حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، پل صراط سے سب کو گزرنا ہے، سب کو گزرنا ہے، ایمان والے کو بھی گزرنا ہے، بے ایمانوں کو بھی گزرنا ہے۔ ایمان والے گزریں گے جبرائیل پر بچھا دے گا، سبحان اللہ۔ بے ایمان ڈائریکٹ گزرے گا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک پل ہوگی، اس میں کٹ کٹ کے جہنم میں گر جائے گا۔ لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا ہے قیامت کا دن ہوگا، کچھ ایسے لوگ جائیں گے محشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے تو سامنے پل صراط آ جائے گا، وہ پل جو جہنم کے اوپر ہوگا، یہ بیچارے وہیں رک جائیں گے، ان کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جائے گی، ان کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جائے گی، وہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں پوچھو آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ فرشتے آ کے پوچھیں گے اے اللہ کے بندو آگے بڑھو، نہ ہمیں ڈر لگتا۔ اللہ، نیچے آگ کا سمندر ہے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک کے پل ہے، ہم جائیں گے کیسے؟ ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا اے فرشتوں، یہ میرے وفادار بندے ہیں جنہوں نے اپنے محلے کے مسجد کو آباد کیا تھا، محلے کے مسجد کو آباد کیا تھا، تو لہذا جاؤ ان کے محلے کے مسجد کو ایک کشتی کے شکل میں بنا کر لاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ مسجد جو ہے نا ابھی چار دیواری ہے، لیکن نہیں، اس وقت سے سفینہ بن جائے گا۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، جہاز کو، استمبر کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ محلے کے مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، لہذا ان کے مسجد کو جہاز بنا کر ان کو اسی میں سوار کر کے جہنم یعنی جو ہے پل صراط پار کر دو۔ سبحان اللہ۔ تو وہ لوگ اپنے محلے کے مسجد کے جو ناوڑی کے شکل میں بنائی گئی ہوگی اس میں بیٹھ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ سے وہ پل صراط پار کر جائیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ ہے مسجد کی اہمیت، مسجد کو آباد کرنے کی فضیلت۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 وقت کا نماز اپنے محلے کے مسجد میں پڑھتے ہیں۔ ہم کتنے وقت کا پڑھتے ہیں؟ 5۔ لیکن اعلیٰ حضرت تہجد کی نماز بھی اپنے محلے کے مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں۔ ایک دن سردی کا موسم ہے، آدھی رات کو اعلیٰ حضرت اپنے گھر سے چلے مسجد میں، نماز پڑھ کے جب اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے تو مسجد کے دروازے پر ایک خبیث جس کا سر نہیں ہوتا ہے کہ سینے میں اس کے آنکھیں بھی ہوتے ہیں، اسی میں سب ہوتا ہے، خبیث کھڑا ہے ڈٹ کر۔ اعلیٰ حضرت مسجد سے باہر نکلے، دیکھا کہ وہ خبیث کھڑا ہے، تو اب وہ خبیث اس کے لیے کھڑا تھا کہ مولانا کو ڈراؤں گا۔ اعلیٰ حضرت بھائی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے کسی کا خوف نہیں، چلے چلتے چلتے اعلیٰ حضرت ان میں سوچے کہ اگر میں تھوڑا سا اس کے قریب سے گزروں گا نا تو وہ کہے گا کہ مولانا ڈر گئے۔ تو اعلیٰ حضرت بالکل چلے، سٹ کر چلے، اپنا کندھا اس کے جسم میں لگا کر، کندھا اپنا ٹچ کر کے چلے۔ جیسا آگے بڑھ گئے تو بغیر سر والا خبیث جو ہے کہتا مولانا، اعلیٰ حضرت رک گئے، بولے پانی پلاؤ گے؟
تو اللہ یعنی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے مخلوق کی خدمت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو پہلے کے زمانے میں کنویں اور ڈول ہوتے تھے، رسی لے کر گئے کنویں سے پانی نکالا، اب منہ تو تھا ہی نہیں، اس کے گلے میں ہی ڈال دیا پانی، ایک ڈول پانی پی گیا اور پلاؤ، ترانے کی آواز میں بول رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت پھر گئے، جانے کے بعد میں پھر ڈول میں پانی لے کے آئے، پھر ڈال دیا، وہ ڈول بھی کھلا، پھر اس نے کہا اور پلاؤ، اعلیٰ حضرت اور پلا دیا۔ اسی طریقے سے کئی ڈول پانی پی گیا، پینے کے بعد میں خود تھک گیا، کہتا ہے مولانا ڈرے نہیں، کیا کہتا ہے وہ خبیث؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب میں بڑے بڑے سر والوں سے نہیں ڈرتا تو تیرا سر ہی نہیں ہے، میں کیا تجھ سے ڈروں گا؟ تو محترم حضرات، پتا کیا چلا کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے جب وہ شریعت پہ چلتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، دنیا اس سے ڈرتی ہے، دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ اسی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک مہینے میں عرس سے ہونے والا ہے، لیکن وہی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نان نہیں۔ اے مسلمانوں، یہ دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، چاہے تم مطلب کہ جس طرح کے دین کے ساتھ میں معاملات کرو یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ محترم حضرات، مسجد کو آباد کرو، مسجد کو آباد کرو۔ اگر آپ نے مسجد کو آباد کیے بغیر آپ نے کسی دنیا دار کے بہکاوے پر آ گئے تو دنیا میں بھی تم تباہ ہو جاؤ گے اور آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ محترم حضرات، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ابھی آپ نے گزشتہ 2-3 دن پہلے باغ تاج قبرستان میں ایک اعلان سنا ہوگا کہ جیا مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا شرک، معاذ اللہ۔ پرسوں ترسوں میں نے آمینہ مسجد میں ایک جنازہ پڑھی، وہاں کسی نے اعلان نہیں کیا۔ قطب عالم درگاہ میں نماز جنازہ ہوتی ہے، وہاں پہ کسی نے اعلان نہیں کیا کہ شرک ہے کہ مکروہ ہے۔ علامہ کی مسجد میں ارے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، پڑھے گی نہیں۔ اور میں 2002 سے لے کر اب تک 2002 سے لے کر اب تک جتنے بھی نماز جنازہ آئی ہے میں نے پڑھا ہوا یہاں پہ، ارے پڑھے کہ نہیں پڑھے آپ نے؟ لیکن کیا ہو گیا کہ کون سا فتویٰ آ گیا، یہ کس معاملے میں فتویٰ دیا جا رہا ہے؟ ارے پہلے مسجد کیا ہے، مسجد کہاں ہے، مسجد کون ہے وہ تو سمجھو۔ ایک ہوتا ہے مسجد اور ایک ہوتا ہے خارج مسجد، ایک ہوتا ہے فنائے مسجد، ایک ہوتا ہے صحن مسجد۔ بے شک مسجد میں، حدود مسجد میں، مسجد کے اندر یا صحن مسجد جو مسجد کا ٹکڑا ہو اس میں نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، ہاں نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ ٹارچر کرو کہ مولانا کیوں نہیں ہو سکتی، ہاں ٹارچر کرو گے نہیں، میں اگر حدیث کا مطالعہ کروں گا تو آپ کو بتا دوں گا کہ میرے نبی نے بھی مسجد میں جنازہ پڑھائی ہے، میرے نبی نے 2 صحابہ کا جنازہ مسجد کے اندر پڑھائی ہے، لیکن میرے نبی نے پڑھائی اور تب پھر میرے نبی نے فرما دیا کہ اب مسجد میں نہیں پڑھایا جائے، خارج مسجد میں پڑھایا جائے، تو پھر اب مسجد میں نماز جنازہ شروع سے نہیں ہے۔ اچھا، مسجد کے اندر میں جنازہ پڑھنے کے لیے کیوں منع کیا، کیوں منع کیا؟ کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مرنے والا اللہ کا بندہ ہے، تو یہ بندے کی حق نہیں ہے کہ مسجد میں، تو اسی لیے اب اس کو مسجد سے باہر لے کے جنازہ پڑھا جائے۔ اور اگر ایسے جاہلوں کی بات آپ سمجھ کرو گے تو قبرستان میں بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ میرے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا مقام بہت بلند بالا کیا ہے، اللہ نے میرے نبی کے لیے پوری دنیا کے
को मस्जिद करा दिया। क्या करा दिया है? पूरी दुनिया की ऋषि मेरे नबी के लिए मस्जिद है, ऐ महबूब आप कहाँ सजदा करोगे, वहाँ मस्जिद हो जाएगी। तो अब पता क्या चला, पूरी दुनिया में पाकिस्तान भी तो आया कि नहीं आया, तो फिर वहाँ क्या करोगे? चलो ये सब ज्यादा तवील में नहीं आता हूँ, और आप अगर 2-5 मिनट लेट हुए तो आपसे माफी का तलबगार हूँ। उनके मुहतरम हज़रात, यानी 18 साल से मैंने सारी जब मस्जिद में नमाज पढ़ाई, आज फतवा आ रहा है, तो आप बताओ कि मैं गुनहगार हुआ कि नहीं? गुनहगार हुआ कि नहीं? जो फतवा देने वाले की नजर में मैं गुनहगार हूँ, लेकिन प्यारे नहीं, हम बरेली वाले हैं, हर काम मसलक आला हज़रत के तरीके से करते हैं, हर काम। हाँ, जो पेट इमाम होता है ना, जो लोगों को अमवार करने के लिए, ये मौलाना का सनद नहीं है, ये वो मदरसा में पढ़ा है, वहाँ पर पढ़ाई सही नहीं होती थी, अपने आप को किल्मे का ढिंढोरा पीटने वाला वो, यानी जो है कहीं प्रोग्राम कर सकता है, कहीं समाज के लोगों को, जाहिलों को, बेनमाजी को अपने माइल कर सकता है, लेकिन बरेली का मसला के आला हज़रत का अंदाज जो होता है, वो सबसे पहले मुत्तकियों की हिदायत की, वो पहले मुत्तकी बनता है, मुत्तकियों को हिदायत की बात बताता है, फिर उस मुत्तकी को देखकर जाहिल भी मुत्तकी बन जाता है। बात समझ में आई? ये ऐलान हुआ, कोई कहा कि सिर्फ है, कोई कहा कि रसूल है। मोहतरम हज़रात, ये हमारे मस्जिद का जो पिलर होता है ना, वो पिलर तक ये मस्जिद है। अब मस्जिद का सहन ये वजू खाना है, क्या है? वजू खाना। अब वो नीमड़ी के झाड़ जो है ना, इतना जगह है, न वो खारिज मस्जिद है, न वो पहले मस्जिद है, न वो बनाए मस्जिद है, बल्कि वो मदरसा है। चाहे वो जिसने ये मस्जिद बनाई थी, जब ये जगह वक्त किया था, तो उसने इतने सारे 80 बाई 40 का मस्जिद करार दिया। कितने? 80 बाई 40, वो दीवार से लेके वो दीवार तक 80 फीट, और वो मेंबर से लेके वो पिलर तक 40, ये 20 फीट का ये है, वो 20 फीट, कितने हो गए? 40, 80 बाई 40 का मस्जिद, और बाकी वजू खाना वो सहने मस्जिद, बनाए मस्जिद, या वो कुछ भी खारिज मस्जिद। और ये जो जगह बाकी है, वहाँ से लेकर पानी के टाकी से लेकर और मौलाना के हुजरे तक ये एक नक्शा बना हुआ था कि यहाँ पे दारुल उलूम बनाया जाएगा। लेकिन जब यहाँ के बसने वाले यानी जो है गरीब हैं, जब चंदा मौलाना का खाना का इंतजाम नहीं कर सकते, तो फिर 400 बच्चे का खाने का इंतजाम क्या करेंगे? इसीलिए कमेटी वालों ने खेड़ा में जाके 4 बीघा जमीन लेकर 400 बच्चे का मदरसा, और अभी 3.5 बीघा जमीन लेकर 300 लड़कियों के मदरसा खोला है। तो पता क्या चला कि हम या मस्जिद में जब भी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, ये मदरसा के जगह में पढ़ाते हैं, मस्जिद के जगह में पढ़ाते नहीं। अब जिसने ये फतवा दिया, अब उसको तो फतवा देना चाहिए सोच समझ के। अब उसने बगैर के अपने लोगों को माइल करने के लिए फतवा दे दिया। अब वो जाने, उसका काम जाने। जब मेरे पास में कुछ नमाजी आकर बोले कि हम कब्रिस्तान गए थे जनाजा पढ़ने के लिए, तो एक मौलाना जनाजा पढ़ाने के लिए आए थे, उन्होंने ऐलान किया दिया मस्जिद में नमाज पढ़ना सिर्फ है कि मकरूह है, क्या है न जाने उठे। उन्होंने मना किया कि दिया मस्जिद में नमाज जनाजा नहीं हो सकती। जब उन्होंने कह दिया तो कुछ लोग आगे मुझसे सवाल किए, मौलाना जोर से आप जनाजा पढ़ा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गुनाह का काम करते हो? मरने वाले का जनाजा इसके लिए पढ़ा जाए ताकि कब्र में उसको सवाब मिले, और मस्जिद में तुम जनाजा पढ़ाया। और याद रखो मुसलमान हो, मैंने हदीस पाक में पढ़ा है कि अगर जनाजा मस्जिद में हो, जनाजा मस्जिद में हो और पब्लिक बाहर हो मस्जिद से, फिर भी नमाज नहीं होती। और अगर इमाम मस्जिद में खड़ा है, जनाजा मस्जिद से बाहर है, फिर भी नमाज नहीं होती। मस्जिद में जनाजा पढ़ने से कोई सवाब नहीं होता, फिर नबी ने फरमा दिया है। तो जब मुझ पर ये यानी जो है लोगों ने आके ये बात बताने लगे
تو میں نے حضور تاج الشریعہ کے ایک خلیفہ جو مفتی بھی ہے، سبحان اللہ، یعنی جو ہے خطیب گجرات بھی ہے، پورے گجرات کا خطیب، یعنی اکثر و بیشتر گجرات میں وہ دورہ کرتے ہیں، ان سے میں نے رابطہ کیا اور ان سے میں نے فتویٰ لگایا کہ حضرت کوئی اگر خارج مسجد میں نماز جنازہ پڑھے، کیا خارج مسجد میں نماز جنازہ ہوگی؟ اور اگر کسی نے پڑھا دیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو مفتی صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے، میں وہ ریکارڈنگ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو شریعت کا صحیح مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک مرتبہ اللہ پڑھ لیجیے، اللہ سیدنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، خارج مسجد میں نماز جنازہ پڑھانا کیسا؟ اگر کسی نے خارج مسجد میں نماز جنازہ پڑھا دیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بھائی، نماز جنازہ تو خارج مسجد ہی میں تو ہوگی، داخلی مسجد میں تھوڑی ہوگی۔ داخلی مسجد میں مکروہ تحریمی ہے، اور خارج مسجد میں تو کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ آپ نے پوچھنے میں کوئی غلطی تو نہیں کی ہے؟ نہیں حضرت، میں نے پوچھنے میں تو غلطی نہیں کیا۔ اپنے جیا مسجد میں جو نماز جنازہ ہوتی ہے وہ برسوں سے خارج مسجد میں ہوتی ہے، تو کچھ لوگ یہاں پہ نماز جنازہ کا اعلان بھی کروائے بعد نماز عشاء، اور ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی 2-4 عالم آئے ہوں گے، تو انہوں نے بغیر دیکھے وہاں پہ جہاں میت پڑی ہوئی تھی تو بولے کہ مسجد میں جو ہے نماز جنازہ جو ہے مکروہ ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے یہاں نماز جنازہ نہیں پڑھوائے، قبرستان میں لے کے پڑھوائے۔ تو ابھی زیارت کے اعلان کرنے کے لیے آئے تو میں نے پوچھا تو یہ مسئلہ بتانے لگے، تو اس کے لیے میں آپ کو تکلیف دیا۔ آپ نے تو سوال یعنی یہ مسئلہ پوچھنے میں تو غلطی کر نہیں رہے ہو۔ مسجد میں کہاں نماز جنازہ ہوگی؟ خارج مسجد میں تو ہوگی، خارج مسجد میں ہوگی۔ تو اب بتاؤ مسلمانوں، تو یہ جو مفتی صاحب کہتے ہیں خارج مسجد میں نماز جنازہ ہوگی، ہو سکتی ہے، اب یہ حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ ہیں۔ کون ہے؟ ارے بولیے، حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ ہیں، تو کیا انہوں نے غلط مسئلہ بتایا؟ ارے بولو، تو غلط مسئلہ کس نے بتایا؟ جو قبرستان میں اعلان کیا ہے۔ تو مسلمانوں، ایسے مولویوں سے بچنا چاہیے۔ ارے بچنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کہ بغیر سوچے سمجھے تم نے فتویٰ دیا۔ اب جو لوگ کے دل میں جو ہے پتھار ہو رہی ہے اور لوگ امام کو گنہگار سمجھ رہے ہیں، جاہل سمجھ رہے ہیں۔ اب بتاؤ، اب قبرستان میں جیا مسجد کے مولوی کو جاہل سمجھے پھر ابھی جمع پڑھنے کے لیے آ گئے، تو جن لوگوں کے دل میں امام کے بارے میں پتھار پیدا ہوئی، کیا ان کی نماز ہوگی؟ ارے بولیے، ہوگی؟ نہیں ہوگی، بلکہ یہاں تک کہ حضرت محدث دہلوی علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے محلے کے امام کا بغاوت کرتا ہو، جب مر جائے نا تو اس کو دفن کرنے کے بعد 40 قدم پیچھے جا کر پھر واپس آ کے اس کے قبر کو کھودو تو اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا گیا ہوگا۔ اور بلکہ میں نے یعنی جو ہے دوسرے علماء سے بھی سنا ہے کہ جو غلط فتویٰ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ تو لہذا محترم حضرات، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تم مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہ جب تم سچوں کے ساتھ میں رہو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سچوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے سننے میں اگر کوئی لفظ خطا یا غلطیاں ہو گئی ہو، کرام کاتبین کے ذریعے صحیح فرما کر مجھے ہمیشہ حق کہنے سے بڑھ کر مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔